اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 15 رمضان المبارک یوم ولادت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، اور ابھی آپ نے مجھ سے قبل ایک بہترین گفتگو سماعت کی، اور یقیناً امام حسن مجتبی کائنات کی اس عظیم ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جسے اللہ نے کائنات عالم کا پہلا سید ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اگر اولاد فاطمہ الزہرا کے حوالے سے بات کی جائے اور اس نظریے سے دیکھا جائے تو امام حسن علیہ السلام کائنات کے پہلے سید ہیں، اور آپ کی عظمت اور آپ کی رفعت کا عالم کیا ہوگا، کیونکہ آپ نے تربیت پائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر، اور اس عظیم ماں کے بیٹے جو کائنات کی سب سے بڑی صابرہ شاکرہ اور وہ عظیم ہستی کہ بروز حشر جب حوران بہشت اپنے جھرمٹ میں لے کر آئیں گی تو منادی پکارے گا کہ اے اہل محشر اپنی گردنوں کو جھکا لو، کیونکہ فاطمہ بنت محمد تشریف لا رہی ہے۔ اور اس عظیم باپ کا بڑا شہزادہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی تجھ سے محبت ایمان کی علامت ہے اور تجھ سے بغض نفاق کی علامت ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام اہل بیت اطہار کی صف میں وہ مقام رکھتے ہیں کہ خود اہل بیت ارشاد فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ ہمارے خاندان میں سب سے بڑا اگر کوئی سخی تھا تو وہ امام حسن علیہ السلام تھے۔ اور آپ کی سیرت میں یہاں تک آیا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو کسی نے پوچھا تھا کہ اے حسن ابن علی، یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں اور اپنے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ باقی نہیں رکھتے؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میں اپنا مال خرچ کر کے کوئی کمال نہیں کرتا ہوں، میں جس کی راہ میں دیتا ہوں وہی مجھے عطا کرتا ہے۔ تو میرا رب مجھے دیتا ہے، میں اس رب کی مخلوق پر خرچ کر دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے دینا بند کر دے گا تو میں بھی خرچ کرنا بند کر دوں گا۔ تو میرا خرچ کرنا کوئی کمال نہیں ہے، جو دے رہا ہے
میں اسی کی مخلوق پر خرچ کر رہا ہوں۔ تو یہ سخاوت تھی کہ نہ مال کی محبت، نہ دولت، نہ شہرت کی کوئی حواس، اگر زندگی میں کچھ چاہا تو فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو چاہا۔ اور نبی بھی آپ دیکھیں کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ابھی آپ نے ایک روایت تو سنی، میں اپنے انداز میں سنا دوں کہ اللہ کے رسول جب بھی منبر رسول پر تشریف فرما ہوتے اور ایسے عالم میں اگر امام حسن اور امام حسین تشریف لے آتے تو اللہ کے رسول اپنا خطبہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اب اللہ کے رسول کا خطبہ ہے نا، تو کام کی ہی باتیں کی جا رہی ہوں گی، یعنی نبی شریعت بتا رہے ہوں گے، شریعت کے مسائل بتا رہے ہوں گے، حج کے مسائل بتا رہے ہوں گے، زکوٰۃ کے مسائل بتا رہے ہوں گے، اخلاق کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہوگی، اعمال کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہوگی، خشیت الہی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہوگی، اللہ کی اطاعت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہوگی۔ اتنے اہم عنوان پر بات کی جا رہی ہے اور حسن حسین آ گئے، آپ نے عنوان کو روک دیا، آپ نے گفتگو کو روک دیا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے مسئلہ پوچھ لیں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا خطیب بھی اگر خطابت کر رہا ہو منبر رسول پر بیٹھ کر، اور بڑے سے بڑا کوئی ترم خواہ آ جائے، کوئی عالم آ جائے، کوئی فاضل آ جائے، کوئی پیر آ جائے، اور اگر منبر رسول پر بیٹھنے والا حدیث پڑھ رہا ہو، قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہو، تو تفسیر اور حدیث کو روک کر استقبال کے لیے کھڑے ہونا یہ سخت ناجائز اور حرام۔ اب یہ اور بات ہے کہ چلن چل پڑا ہے تو معاملات پر کوئی غور نہیں کر رہا، لیکن یہ بات حق ہے کہ اگر کوئی منبر رسول پر قرآن پڑھ رہا ہو، حدیث رسول پڑھ رہا ہو، بڑے سے بڑا صاحب بھی آ جائے تو بیان کو روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اہل بیت کی شان دیکھیں، پڑھنے والے محمد رسول اللہ، جو پڑھا جا رہا ہے وہ قرآن ہے، جو بتائی جا رہی ہے وہ شریعت ہے، جو سنائے جا رہے ہیں وہ مسائل ہیں، مگر اللہ کے رسول نے اپنے اہل بیت کی عظمت کو اور ان کی شان کو اس انداز میں بلند کیا اور امت کو پیغام دے دیا کہ اے مجھ سے محبت کرنے والو، اگر منبر پر بیٹھے بھی ہو اور اگر میری آل آ جائے تو مسائل روک کر میرے آل کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیا، کیونکہ آل کے فضائل کو بیان کرنا یہ بھی قرآن کی تلاوت کرنے کے برابر ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تو مودت کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ جب آل آ جائے تو سارے کاموں کو روک کر تعظیم میں کھڑے ہو کر اللہ کے رسول کی اس سنت کو بھی زندہ کیا جائے۔ الحمدللہ رسول کی ہر سنت سے ہمیں پیار ہے، مگر ایک سنت اللہ کے رسول کی یہ بھی ہے کہ منبر پر چاہے کوئی بھی بیان کر رہا ہو، کچھ بھی بیان کر رہا ہو، لیکن صحیح النسب سادات اگر آ جائیں تو گفتگو کو روک کر کھڑا ہونا یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ عزیزان گرامی، اتنا پیار کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین کھیلتے کھیلتے کسی بستی میں چلے گئے، سیدہ کائنات نے ڈھونڈا نہیں ملے، گھبراتی ہوئی آئی، عرض کیا کہ بابا حسنین نہیں مل رہے، کافی دیر ہو گئی، کہیں کھیلتے کھیلتے غائب ہو گئے، مجھے خوف ہے کہ کہیں کوئی چیز انہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اللہ کے رسول کی محبت دیکھیں، سیدہ کائنات کو گھبراتا ہوا دیکھا، تسلی دی، فرمایا شہزادی فکر نہ کرو، اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی، پروردگار میرے یہ شہزادے حسن و حسین جس جگہ بھی ہو، چاہے جنگل میں ہو بیابان میں ہو، اے مولا تو اپنے فضل و کرم سے ان کی حفاظت فرما۔ اللہ اکبر، دعا کرنا تھا،
اللہ کے رسول اپنے چند صحابہ کو لے کر تلاش کے لیے نکلے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہو لیے۔ تلاش کرتے کرتے اللہ کے رسول تشریف لے جا رہے ہیں، جبریل امین آ گئے۔ آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فکر نہ کریں، اللہ نے آپ کے شہزادوں کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے اور وہ کہیں ادھر ادھر نہیں گئے ہیں۔ قبیلہ بنو نجار کا قبرستان ہے، دونوں شہزادے وہاں چلے گئے ہیں۔ اور یا رسول اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مسلط کر دیا ہے جو اپنے پروں میں لے کر ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے قدموں کو تیزی سے بڑھایا اور اس قبرستان کی طرف گئے، اور جانے کے بعد اپنی نگاہ نبوت سے دیکھا کہ امام حسن اور امام حسین اس قبرستان میں موجود ہیں، اور اللہ کی طرف سے مسلط کیا ہوا ایک فرشتہ ہے جس نے اپنے پروں کو پھیلایا ہوا ہے اور امام حسن حسین کو اپنی باہوں میں لیے ہوئے، اور وہ فرشتہ امام حسن اور حسین کی حفاظت کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ محبت تھی اللہ کے رسول کی اپنے دونوں شہزادوں سے۔ جب یہ خوش ہوتے تھے تو اللہ کے رسول کو خوشی ملتی تھی، جب یہ غمگین ہوتے تھے تو اللہ کے رسول کو غم پہنچتا تھا۔ اور آپ اللہ کے رسول کی احادیث کو پڑھیں اٹھا کر کے، آپ نے ہزارہ مقامات پر اسی بات پر زور دیا ہے کہ اے امت مسلمہ، تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری محبت بھی کامل تبھی ہوگی جب تم ان دونوں سے پیار کرو گے، جب تم ان دونوں کا خیال رکھو گے۔ انہی کی محبت میں میری محبت ہے اور ان کی محبت سے تمہیں میری رضا حاصل ہے۔ تو یہ تو ہماری اور آپ کی یقیناً خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ان کا دامن ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرقوں میں نہ بٹو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ امام جعفر صادق نے اس کی تفسیر میں کیا ہی پیاری بات کہی اور فرمایا اللہ کی رسی کو پکڑنا چاہتے ہو، اہل بیت کے دامن کو پکڑ لو۔ اہل بیت کا دامن ہی اللہ کی رسی ہے اور حبل اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ 15 شعبان جو امام حسن کی ولادت کا دن ہے، کل 15 شعبان کا دن ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور یاد رکھیے امام حسن اہل بیت کے سب سے بڑے سخی کو کہا جاتا ہے۔ تو ایک نصیحت اور ایک پیغام لیتے چلیے، کل کے دن آپ سے جتنا ہو سکے حسب حیثیت ضرورت مندوں کو تلاش کر کے اللہ کی رضا کے لیے چھپ پر ان کی مدد کر دیں، مال کے ذریعے، راشن کے ذریعے۔ اور اب تو آدھا رمضان گزر چکا، عید بھی آنے والی ہے، اگر ہو سکے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو کسی کو کپڑا دے دیں، کسی کے گھر میں اناج ڈلوا دیں، یا اگر کسی کو سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ مالی مدد کر دیں، تاکہ امام حسن مجتبیٰ کی سنت پر عمل ہو جائے اور آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ مولا تعالی ہمیں اور آپ کو ان سے محبت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔